والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یعنی بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، یعنی وہی آسمانوں کا مالک ہے، وہی زمین کا مالک ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اصل حقیقی خالق وہی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. یعنی یہاں اللہ جل شانہ نے اپنی بادشاہی کی بات کی، اپنے علم کی بات فرمائی، اپنی قدرت کی بات فرمائی، اپنے خالق ہونے کی بات فرمائی کہ وہی مالک، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہی خالق. انہ علیم، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، جو کام وہ کرے گا، کن فرمائے گا، وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں. قدیر، وہ قدرت والا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو کہ یہ کام اس نے مجبوری کی بنیاد پر کیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ باتیں اللہ پاک نے اس آیت میں فرمائی، اور درمیان میں اس نے ارشاد فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی عطا نہیں فرماتا. اس کی مرضی. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کرے. تو یہاں اس آیت میں اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا، اس پر بعض مفسرین نے، قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرماتا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا. پہلے فرمایا کہ بیٹی عطا فرماتا ہے، کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتے ہے. پہلے ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کا فرمایا. یہ ایک اشارہ اہمیت بیان کی گئی، اور اسی کی تفسیر میں مفسرین نے، بعض اسلاف نے یہ بیان کیا کہ عورت کی برکت میں سے یہ ہے، بابرکت عورت وہ ہے، عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو، اس کے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو. تو قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیتیں بھی میں آپ کے سامنے مزید عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو دیکھیں، تو جو جہالت کی، زمانہ جاہلیت کی، کفر کی اور اسلام سے دوری کی جو خرابیاں تھیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائی ہیں. بچیوں سے نفرت کرنا، بچیوں سے گھبرانا ان کی پیدائش کے اوپر، اور بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، یہ اسلام سے پہلے کے معاملات تھے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام معاملات کو دور فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جب ان کافروں میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بچی کی، کہ اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ پاک کیا ارشاد فرمائے؟ بشرا، اذا اخبرا نہیں فرمایا کہ اسے خبر دی جاتی ہے، بلکہ فرمایا کہ جب اسے بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے چہرہ کہ یہ کیا ہوا، وہو کظیم، اور غصے کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس دور کے افراد کا معاملہ تھا کہ جب ان کو بچی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو چہرہ کالا پڑ جائے اور غصے کے اندر آ جائے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنی قوم سے منہ چھپا کے پھرتا تھا کہ یہ کیا بری خبر مجھے دے دی گئی، یہ کیسی خوشخبری مجھے دی گئی، برائی بتائی گئی مجھے، اس وجہ سے اپنے منہ کو چھپا چھپا کر قوم سے پھرتا تھا کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کے بعد وہ سوچتا تھا کہ یا تو میں اس کو ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھوں یا اس کو مٹی کے اندر دبا دوں۔ یہ اس دور کے افراد کا سوچ تھی، یہ ان کا معیار تھا کہ بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، چہرہ کالا پڑ رہا ہے، غصے کے اندر آ رہا ہے، قوم سے اپنے لوگوں سے منہ چھپا کے پھر رہا ہے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد سوچو بچار کس چیز کی ہے کہ اس بیٹی کو اپنے پاس رکھنا ہے تو کس سے؟ علی ہونین، ذلت اور رسوائی کے ساتھ رکھوں گا، اور اگر نہیں رکھنا تو یدسہ فی التراب، اس کو مٹی کے اندر ملا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہو اور وہ اس پر برا نہ سمجھے اس بیٹی کو، اور پھر فرمایا کہ بیٹی کو بیٹے کو بیٹی کے اوپر ترجیح نہ دے، بیٹے کو بیٹی کے اوپر ترجیح نہ دے، بیٹے کو بڑا نہ سمجھے، اس کے مقابلے میں اہمیت بیٹے کو زیادہ نہ دے، برابر دے۔ تو فرمایا بیٹے کو اگر ترجیح نہ دے بیٹی کے اوپر تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی۔ یعنی غم کا اظہار کرنا، چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے آثار آ جانا اور پریشان ہو جانا، یہ کفار کا طریقہ کار تھا۔ ہمارے رب عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، بچی کی جو ولادت ہوتی تھی ان کے یہاں پر اس کی دو وجہ ہوتی تھی۔ ایک یعنی اس پہ وہ کیوں پریشان ہوتے تھے بچی کی ولادت کے اوپر؟ ایک اس وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ اس کو پالیں گے پوسیں گے کہاں سے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فاقے کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، رزق دینے والی ذات یہ ہماری ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ اس کو بدخبری سمجھتے تھے، لیکن اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک کی ملکیت کے اندر ہر چیز ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے اندر ہے، اس کے پاس ہے، تو تمہیں بھی تو اسی نے پیدا کیا، تمہارا مالک بھی وہ ہے، تمہارا خالق بھی وہ ہے، تمہیں بھی رزق وہی دے رہا ہے، تو ان بچیوں کو رزق بھی وہی دے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے۔ انہو علیم قدیر، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ قدرت رکھنے والا بھی ہے، اس کے پاس قدرت موجود ہے۔ تو ایک ان کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے کہاں سے، کمائے گی تو نہیں کمائے گا تو بیٹا، لہذا وہ بیٹوں کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، اور نعمت کے اوپر سوال ہوگا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، رحمت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت لانے والی خواتین بچیاں ہوتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے طبرانی شریف کی کہ جب کسی گھر کے اندر بچی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ پاک کے فرشتے وہاں پر آتے ہیں، اس بچی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے کہ کمزور عورت سے کمزور بچی پیدا ہوئی ہے، کمزور جان سے کمزور جان یہ پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک اس قدر اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اولاد وہی دینے والا ہے، جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے، لیکن بندہ کس پر راضی یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں اچھا دوسری بات، ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچیاں ہوں گی تو ہماری ذلت اور رسوائی ہوگی، یعنی اس زمانے کے اندر یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ بچیاں ہوں تو یہ ذلت اور رسوائی ہے، بندے کی عزت اس سے کم ہوتی ہے، بچے زیادہ ہوں بیٹے زیادہ ہوں تو اس سے اس کا اسٹیٹس بڑھتا تھا، وقار اس کا بڑھتا تھا کہ ہاں بھئی میرے بیٹے بہت زیادہ ہیں، اس سے وہ فخر کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے حالات زندگی آپ پڑھیں تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا تھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ تینوں کے تینوں شہزادے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں انتقال کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 4 بیٹیاں تھیں، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حد درجہ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ کیا طریقہ کار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی باہر تشریف لے کے جاتے، شہر سے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے کر جاتے، جب واپس آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آیا کرتے تھے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے اور اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چوما کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھایا کرتی۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بچیوں سے محبت کرو اس لیے کہ وہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، وہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ بچیاں ہوں تو نعوذ باللہ کو وقار کے اندر کمی آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسلام جب سے آیا اس نے ان چیزوں کو مٹا کے رکھ دیا، ختم کر دیا، بالکل ایک تصور ختم کر دیا کہ بیٹیوں کے آنے کے اوپر کسی کو اس طرح کا یہ خیال آتا ہو۔ ہاں ہمارے یہاں ایک پریشانی عام طور پہ لوگوں کو ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، رشتوں کا کیا ہوگا، جب شادیاں ہوں گی تو کہاں ہوں گی اور وہاں ان کو کیا پریشانی ہوں گی۔ یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، تمہیں بھی تو اسی نے پیدا کیا، تمہاری جو اہلیہ ہے وہ بھی تو عورت ہی ہے، وہ بھی تو لڑکی ہی ہے۔ جب اس کے رزق کا بندوبست اور اس کے مستقبل کا بندوبست اس رب عز و جل نے کیا ہے تو تمہاری بچیوں کا بندوبست کرنے والا بھی وہی ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں، مستقبل کی تیاری ایک الگ چیز ہوتی ہے، سوچ و بچار الگ چیز ہوتی ہے، بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داری اللہ نے بندے کے اوپر رکھی ہے وہ اسے پوری کرنی چاہیے۔ طلاق کا اختیار، بات نکلی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، طلاق کا اختیار اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں دیا، عورت کو نہیں دیا۔ کیوں؟ عورت کو کیوں نہیں دیا، مرد کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں زیادہ قوت اور برداشت رکھی ہے، اس کو سمجھ بوجھ عورت کے مقابلے میں زیادہ عطا کی ہے۔ اسی لیے اگر آپ مغرب کے اندر چلے جائیں
کسی بھی آپ جس کو کہتے ہیں نا پڑھے لکھے اور بہت ہی ماڈرن اور بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ممالک، پاکستان کے اندر یعنی میں جس جگہ پر موجود ہوتا ہوں دارالفتہ کے اندر، ہمارے پاس روزانہ 10 سے 15 ایسے افراد آتے رہتے ہیں کہ جو طلاق کے مسائل لاتے ہیں. یہ صرف ایک جگہ کی بتا رہا ہوں، اگر صرف پورے کراچی کو آپ لیں تو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو طلاق کے مسائل لائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بہت سے تو وہ ہوتے ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں. مجھے خود کسی کورٹ والے نے بتایا تھا کہ 6 مہینے کے اندر کوئی 3-4 لاکھ کیس ان کے پاس طلاق کے موجود ہیں، اور اس سے 10 گنا تعداد جو ہے وہ یورپین ممالک کے اندر موجود ہے. وہاں کیوں تعداد زیادہ ہے؟ وہاں پہ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہے، وہ جب چاہتی ہے طلاق دے دے اپنے آپ کو، اس لیے تو ریشو بڑھتا چلا جاتا ہے. مرد کو اللہ پاک نے قدرت اور طاقت اور برداشت زیادہ دی ہے. جب وہ برداشت کو ختم کر دے گا، طاقت کو ختم کر دے گا، تو پھر نتیجہ یہ طلاق کی صورت کے اندر نکلتا ہے. عورت کو اسی لیے نہیں دیا گیا، مرد کو اختیار اس لیے دیا گیا. تو مرد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں سے نفرت کرے اور ان کے مستقبل کے لیے یوں پریشان ہو کہ کیا ہوگا، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کو پورا کرے. اس کو حکم دیا گیا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. فرمایا کہ جس کے یہاں اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیں، وہ اچھی طریقے سے ان کی کفالت کرے اور ان کو ان کے مقام تک پہنچا دے، اللہ پاک اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے. فرمایا خیارکم بأہلہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہے. باہر تو بڑے لطافت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، چہرے پر مسکراہٹ اور بڑے جس کو کہہ لیں کہ خوش اخلاق ہو کر ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو کیا یہی اخلاق ہمارے ہوتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. وہاں ہماری طاقت ابھر کے سامنے آتی ہے، وہاں ہم بتاتے ہیں کہ ہم شیر ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد گرجتے ہیں، برستے ہیں اور دھاڑتے ہیں گھر کے اندر جا کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر وہ ہے کہ جو گھر کے اندر بہتر ہو. باہر تو سبھی اپنے اخلاق کے مظاہرے کرتے ہیں، گھر میں کیسے کرتے ہو؟ فرمایا کہ خیارکم بأہلہ، اور فرمایا کہ سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا میں خود ہوں. سب سے بہتر سلوک کرنے والا میں خود ہوں. تو اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اور یہاں تک کا مسئلہ علماء نے لکھا کہ اولاد میں برابری کرنا ضروری ہے. اولاد میں برابری کرنا ضروری ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر میں بچوں میں کسی کے اوپر فوقیت دیتا، کسی کو ترجیح دیتا، تو بیٹیوں کو بیٹوں کے اوپر ترجیح دیتا. لیکن برابری کا حکم ہے. لیکن بندہ گھر کے اندر جائے، کوئی بھی چیز لے کر آیا ہے تو حکم یہ سب کے لیے برابر لے کر آئے، سب کے لیے برابر لے کر آئے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کو ایک ساتھ تو کوئی چیز نہیں دے دے گا، ایک ایک کر کے سب کو دینا پڑے گی. فرمایا پہلے بچی کو دے، پھر بچے کو. یہ شرعی مسئلہ ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا؟ پہلے بچی کو دے پھر بچے کو دے، اس سے محبت کا اظہار زیادہ کرے. تو یہ ہماری شریعت ہے. اور اللہ معاف کرے کہ آج کے دور کے اندر نہ جانے کیا معاملات کھڑے ہو گئے کہ لوگ بالخصوص جو اسلام سے دور ہیں وہ جس طرح کے معاملات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. فرمائے قیامت کی نشانیاں اور پھر قیامت کے دن جو ہوگا، تو جو ظلم و ستم ہوا تھا اس میں سے ایک ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا، کفار نے زندہ درگور کیا تھا. اس زمانے میں زندہ دفن کرنے کا طریقہ کار تھا کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. تو فرمایا قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے قتل کس نے کیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے قتل کی گئی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ تو اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا. ہمارے زمانے کے اندر یہ نئی روشنی کے جاہل نکلے جو بچیوں کو گولیاں مار رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، واقع سب کے سامنے ہے. بچی پیدا ہوئی تو پہلی بچی کیوں پیدا ہوئی؟ اس بچی کو 5 گولیاں مار دی. یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سے اسکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہے؟ تو اسلام تو یہ بیان کر رہا ہے کہ عورت کی برکت میں سے یہی ہے کہ اس کے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو، بیٹی پہلے پیدا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. بعض اسلاف یہ فرماتے ہیں ان کے یہاں 3 بیٹیاں ہوئیں، تو وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہماری 4 بیٹیاں ہوتی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طرح 4 بیٹیاں، تعداد ہماری ایک جیسی ہو جاتی.
وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے. تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، سوچ اچھی عطا فرمائے، اور جس طرح پرورش کا حق ہے اللہ پاک ہمیں پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچیوں سے محبت اور الفت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.